ویلکم ٹو دا پروگرام. ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں بچوں کی تربیت اور نوجوانوں کی تربیت اور اس سے وابستہ مسائل پر ہم ایکسپرٹ سے بھی، والدین سے بھی اور بچوں سے بھی ڈسکشن کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نتاشا شوکت، جو ایک بہت سینئر سائیکالوجسٹ ہیں اور نیورو کلینکس میں آج کل خدمات انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی والنٹیئر آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سیدہ. ویلکم ٹو دا پروگرام، اور بہت شکریہ آپ نے اس انتہائی اہم موضوع کے لیے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ کافی مسائل ہو رہے ہیں تربیت کے حوالے سے. شاید پیرنٹس بھی ان کی سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے، اور بچے شاید ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے جو ان کے مسائل، ان کے چیلنجز ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض وقت کافی سیریس ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں، خاص کر پاکستان کے تناظر میں، ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں کو، بچوں کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں بچوں کی تربیت کے لیے؟ آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے سیدہ، کہ جو کہ ہمارے واقعی جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان کو کور کر رہا ہے. ایک خاندان کی جو بیسک یونٹ ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، اور پھر ان والدین سے جو آگے ان کی اولاد ہوتی ہے، یہی پھر ایک فیملی، پھر ایک گروپ، اور پھر ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ اور ایک ملک بنتا ہے. تو بیسک یونٹ ایک ہیومن ہے اور ایک انسان ہے، جو کہ پہلے ایک بچہ ہوتا ہے، چائلڈ. اور وہاں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں، انیشیلی دیکھیں کہ ایک بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل اور فزیکل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل، یعنی نفسیاتی، جذباتی، دماغی، ذہنی، یہ سب نفسیات کے نقطۂ نظر سے 2-2.5 سال کا عمر کا جو بچہ ہے وہ ایک آگے چل کے وہ کس شخصیت میں تبدیل ہوگا، یہ پہلے 2 سال اس چیز کا تعین کر دیتے ہیں. اور بچے کی جو ذہنی اور نفسیاتی نشو و نما ہے، اس میں سب سے اہم رول اس کے والدین یا پیرنٹس کا ہوتا ہے، جو کہ پرائمرلی جو ہے ایک رول پلے کرتے ہیں. ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے یا ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو ہی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کے باقی افراد، بہن بھائی، دادا دادی، یا اور اگر فیملی ممبرس ہیں. تو بیسک جو اکائی ہے یا بنیادی اکائی یا یونٹ جو ایک لرننگ کا ایک بچے کا ہے، وہ اس کے والدین یا اس کے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس کا بولنا، ان کا کوئی بھی عمل کر کے دکھانا، ان کی باڈی لینگویج، ان کی اسپیچ، ان کی ورڈنگ، ان کا بات کرنے کا انداز، ایون بات کرنے میں جو لہجہ ہے اس کی بھی انٹینسٹی، یہ ساری چیزیں ہم اگر شروع سے دیکھیں نا تو ایک بچہ ان چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. آغاز بچے کی تربیت کا یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، بیسک. اور پھر وہیں سے ٹھیک ہے، یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک بچے میں خود میں فطری رجحان کس قسم کی صلاحیت ہے کہ وہ آگے چل کے پازیٹیو یا نیگیٹو کون سی شخصیت بنے گا. لیکن جو مین رول ہوتا ہے وہ واقعی میں پیرنٹس کا ہوتا ہے، کہ انوائرمنٹ پہ آپ کتنا زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اچھا انوائرمنٹ دیں، اچھا براٹ اپ دیں بچوں کو، تاکہ وہ اچھی گرومنگ کریں. تو اس میں ہمارا جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، آپ نے بیسیکلی پاکستانی معاشرے پہ بات کی کہ یہاں پہ جو بچی نور مقدم کا واقعہ پیش آیا، واقعی اس نے تقریباً ہر انسان کا جو احساس رکھنے والا باشعور انسان ہے اس کا دل ہلا دیا. یہ ایک بہت خوفناک واقعہ تھا. اس سے میں خود بھی جذباتی طور پہ بہت عرصے تک خوفزدہ رہی کہ یہ کس طرح سے اس انسان نے، جو ایک بچہ تھا کبھی، اس کے ذہن نے کس طرح کی نشو نما پائی کہ وہ سائیکوپیتھ، سوشیوپیتھ بنا. اور اس نے ایک پلاننگ کے تھرو، ہی واز ویری نارمل پرسن بائی ہز انٹیلیجنس، تو اس نے کس طرح سے اس کو پلان کیا، اور پھر اس پلان کو کر کے
پھر اس نے یہ سب کچھ تب اس کا ایکٹ بھی کیا نا, اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات گئی. تو اگر ہم بیسک دیکھیں تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ والدین, کہ وہ بچی نور جو وکٹم بنی, جس کا مرڈر ہوا, اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ریلیشن رہا, اور یہ فرد جس نے یہ عمل کیا وہ اس کی گرومنگ کس انداز میں ہوئی. یہ دونوں پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن اوور آل اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو واقعی ہمارا معاشرہ 3 مختلف طبقات میں تقسیم ہوا ہے, مڈل کلاس, اپر کلاس اور لوور کلاس. تو بیسکلی تو اگر ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو والدین نے ہر حالت میں کرنی ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ رہے ہیں. یہ کیس ایک اپر کلاس میں ہوا, ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور ایک ایسا طبقہ تھا کہ جہاں پہ والدین نے اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم بھی دی تھی, ہر چیز بھی پرووائڈ کی تھی, آزادی بھی دی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ایکسٹریم پہ تھیں دونوں فیملیز میں. دونوں فیملیز نے اپنے بچوں کو ایکسٹریملی لیول پہ جو ہے ہر چیز پرووائڈ کی تھی, اور اس کا رزلٹ کتنا نیگیٹو آیا کہ وہ بچی بھی اپنے پیرنٹس کے اتنے قریب نہیں تھی کہ ان سے وہ شیئر بھی کر پاتی کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں, اور نہ ہی اس لڑکے نے اپنے پیرنٹس کو اس حد تک اویئرنیس دی کہ میں اتنا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہوں کہ میں یہ ایکٹ بھی کر سکتا ہوں. کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. جی بالکل. تو اس پیرنٹس کے بیسیکلی تو میں جو ارلی چائلڈہڈ ہے, پہلے 5 سال, وہاں پہ زور دیتی ہوں تربیت پہ, کہ یہ 5 سال جو ہیں یہاں پہ آپ نے یا تو بچے کو کچھ بنا دینا ہے یا پھر کچھ نہیں بنا دینا. تو اس میں ہم دیکھیں اگر تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کو, لائف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کر کے ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں. اور جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے اس پہ کام کریں, بچے کے ایموشنز پہ, اس کے ایکسپریشنز پہ, ان ساری چیزوں پہ کام کریں کہ آپ خود رول ماڈل بن کے دکھائیں اپنے بچے کو کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کن چیزوں کو کن بیسس پہ ریجیکٹ کرنا ہے. سیلف گرومنگ, کانفیڈینس, ایتھکس, ویلیوز, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو والدین نے خود کر کے بھی دکھانی ہے اور پھر بچوں کو وربلی سکھانی بھی ہے. اسکول کا رول پھر سیکنڈری ہو جاتا ہے, پرائمرلی جو ہے وہ آپ کے والدین, آپ کی فیملی, وہ یہ رول پلے کرتی ہے. اچھا, اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ ماں باپ کا کمیونیکیشنز اور ان کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ کس طرح اسٹیبلش کیا جائے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت گھروں میں ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اگر زیادہ بچے ہیں, 5-6 بچے ہیں, اور اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ نوکر ہیں, ماں کام کاج میں بھی لگی ہوئی ہے, اور اس کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے پہ انڈیویجول توجہ بھی دے سکے. اس سچویشن میں آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ مائیں بچوں کی ایموشنل اور دوسری نیڈس کو, سائیکولوجیکل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر کے, اور خاص باپ بھی, مطلب دونوں پیرنٹس کیسے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. یہ اہم اس طرح سے ہے نا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ایک ماں جس کے 4, 5, 6 بچے ہیں, اور پھر وہ کس طرح سے گھر کو بھی مینٹین کرے گی, اور اگر وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے تو پھر ظاہر سارے گھر کی ذمہ داری اسی نے انجام دینی ہے. فیملی کو بھی دیکھنا ہے, جو اسپیشلی ہمارا ٹپیکل پاکستانی معاشرہ ہے کہ اس میں ایک عورت نے صرف ایک ماں کا رول پلے نہیں کرنا ہوتا, اس نے پہلے ایک بیوی کا, پھر ایک بہو کا, ایک بھابھی کا, مطلب ایک بہت سارے ملٹیپل رولز ہوتے ہیں جو اس نے پلے کرنے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو یہ ایک طرح کی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اس کے لیے جو اس نے کرنی ہوتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خاتون خود تعلیم یافتہ ہے یا نہیں, اور پلس اس کی خود کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس کی گرومنگ یا اس کا براٹ اپ کس انداز میں کیا گیا ہے, کیا وہ مینٹلی اتنی اسٹیبل ہے کہ وہ یہ سارے رول جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں پلے کر سکے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ایک خاتون
کہ خود کی مینجمنٹ پاور کیسی ہے. تو ہمارے یہاں خواتین پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے گھریلو ذمہ داریوں کا کہ بچے ان کو بوجھ لگنے لگتے ہیں. بچوں کا کسی چیز کا تقاضا کرنا، ایک کے بعد دوبارہ اگر بچہ کچھ کھانے کو مانگ لیتا ہے تو ماں چڑ کے کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں دیتی، لے لو خود ہی. نارملی یہ الفاظ استعمال کرتی ہیں ہماری مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی مائیں. تو آپ کا ٹاپک بہت سینسیٹیو ہے، آپ بہت اچھے ٹاپک پہ کام کر رہی ہیں. اس میں آپ پورے معاشرے کو کور کر رہی ہیں، بچوں کو لے کے، والدین کو لے کے، کہ جہاں آپ بیسکس پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں نا، کہ گرومنگ ہی ایسی کی جائے کہ وہ جو مسائل بعد میں ہوتے ہیں بچے کی شخصیت کے یا پھر معاشرتی اخلاقی یا قانونی طور پہ بچے مختلف قسم کے غیر قانونی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر وہ مختلف نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط قسم کی وہ ان کے دوستوں کے تعلقات یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ انہی بچوں نے آگے چل کے ایک معاشرہ بنانا ہے. تو اس میں پھر ہم اس عورت کے رول کو سب سے زیادہ اہم سمجھیں گے کہ جس نے اس بچے کو سکھانا ہے اچھا، صحیح، بہترین. تو میرے خیال میں کچھ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین کی بھی سیلف گرومنگ کے کچھ پروگرامز ہوں، ان کو ایک کمیونٹی کی بیس پہ ان کو کچھ ایسے کلاسز دی جائیں، کچھ ایسے ان کے ساتھ سیشنز کیے جائیں کہ جن میں آپ ان کو بتائیں کہ اپنے بچے کو کیسے مینج کرنا ہے، گھر کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں، بچے کو کیسے ایتھکس بتانے ہیں بیسک، بچے کو کس طرح سے روایات کی طرف لانا ہے، ان کو صحیح غلط کا شعور دینا ہے، ان کو کس طرح سے اعتماد دینا ہے، ان کو کس طرح سے یہ بتانا ہے کہ آپ نے خود کی بیس پر آگے اپنے لیے زندگی کے معاملات دیکھنے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم خواتین کی ٹریننگ کی بات کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال سے تو دیکھیں، یہ تو میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور سرکاری سطح پر بھی ہونے چاہیے ضرور کچھ ایسی چیزیں کہ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو اسکول کی سطح پر کر لیں کہ پیرنٹس کو دونوں کو بلا کر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سیشنز پیرنٹس کے لیے ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی ماڈرن ٹائمز کی نیڈس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں اور ان کی ٹریننگز وغیرہ کیسے کریں، کیونکہ ظاہر ہے بچے اب اگر اسکول جا رہے ہیں تو پیرنٹس کے لیے وہ جگہ ایک آسان جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ سب جا سکتے ہیں اور بچوں کی ٹریننگ کے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور بہت پیرنٹس ظاہر ہے انوالو ہوتے ہیں بچوں کی تربیت میں. تو میرے خیال سے دونوں کے لیے کچھ اس طرح کے پروگرامز یقیناً شروع کرنی چاہیے. اگر آج سے 20 سال پہلے کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بچوں کی جو روٹین ہوتی تھی، اسکول گئے، اسکول سے آ کے انہوں نے کھانا کھایا، ان کے والدین نے ان کو تھوڑا سا کہا کہ چلے جی اب سو جائیں، اور پھر شام کو اٹھیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. اس وقت ٹیوٹر کا، ٹیوشن کا یہ رواج نہیں تھے، والدین خود بچوں کو گھر میں ہوم ورک کراتے تھے، خود پڑھاتے تھے. پھر وہ ایک فیملی والا ماحول ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیا یا تھوڑا ڈرامہ دیکھ لیا. اس وقت یہ میڈیا اور یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ ہے اتنا زیادہ عام نہیں تھا. لیکن یہ پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران بہت زیادہ تبدیلی اس طرح سے آئی ہے، پازیٹیو بھی کہہ لیں لیکن نیگیٹو وے میں، اس طرح سے کہ وہ بچے جو آج سے 15-20 سال پہلے کے بچے تھے اور وہ بچے جو اب آج ہیں، ان کی ڈیمانڈز چینج ہو چکی ہیں. ان کی روٹین لائف، ان کا لائف سٹائل، ان کا کھانے پینے کے اوقات، سونے جاگنے کے اوقات، ان کے مطالبات، ان کی تفریح کے انداز، وہ سب آپ دیکھیں گی بالکل مختلف ہیں. ایون ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن بھی وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے کے ایک بچے کے ہوتے تھے. جی، یہ آپ بہت ہی آبزرو کر سکتی ہیں بہت آسانی سے کہ وہ بچوں کی جو ڈیمانڈس ہیں اپنے پیرنٹس سے وہ بالکل بدل چکی ہیں. بالکل. آج کا بچہ کل کا بچہ اپنے پیرنٹس سے کہتا تھا کہ ہمیں آپ پارک لے کے جائیں گی، آپ ہمیں پلے لینڈ لے کے جائیں گی. یہ آج سے 20 سال کے پہلے کے بچوں کے اپنے والدین سے مطالبات ہوتے تھے کہ اگر وہ کامیاب ہوئے اسکول میں یا کوئی اچھا کام کیا تو پیرنٹس ان کو یہ ریوارڈ دیتے تھے اور بچے اس میں بہت خوش ہوتے تھے. جی. اور آج کا بچہ آئی فون یا پھر اینڈرائڈ فون کا یا لیپ ٹاپ کا تقاضا کرے گا، یا بائک چاہیے، یا مجھے نئے ماڈل کی کار چاہیے. جی.
یا میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹرپ پہ وہاں جانا ہے. آج کل کے بچوں کی ڈیمانڈس چینج ہو چکی ہیں. بچے بھی وہی ہیں, معاشرہ بھی وہی ہے, پیرنٹس بھی وہی ہیں, لیکن روایات بدل گئی ہیں, تقاضے بدل گئے ہیں. بالکل. تو آپ کا جو موضوع ہے وہ بہت حساس ہے, بہت سینسیٹیو ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا ہے, اور یہ تو ہر ایریا کو کور کر رہا ہے. ہمارے معاشرے کے وہ تمام مسائل جو کہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور واقعی میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ میڈیا نے نور مقدم کیس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر کیا جاتا تو واقعی لوگوں کو لیسن ملتا, اس طرح کے لوگوں کو جو پرٹیکولرلی اس یہ طرح سائڈ کے جو اس بچوں کی تربیت والی سائڈ ہے کہ یہ جو کاز ہے, جو ریزنز ہیں اس طرح کے واقعات کے, اس پہ نہیں بحث ہوئی. اس پہ کیس پہ تو بہت بحث ہوئی, لیکن قتل کی واردات پہ تو بہت بحث ہوئی, لیکن جو اس کے عوامل تھے پیچھے اس پہ عوامل نہیں کو کسی نے ٹچ نہیں کرنے کی کوشش کی جی. کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ اس نے ظاہر شاہ کو مجبور کیا کہ وہ ایک سوشیو پیتھ پرسنالٹی میں تبدیل ہو جائے. اور پھر جب اس کی آپ مزید تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بیسیکلی ڈرگز بھی لے رہا تھا, وہ اس کے بیہیورل ایشوز بھی تھے. ظاہر شاہ کیس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بچے کے جب وہ بچہ تھا تب سے ہی اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اختلافات تھے, نفسیاتی بھی تھے, اور ان کے آپس میں پیرنٹس کے بھی مسائل تھے. تو بیس تو یہ ہے نا کہ وہ بچہ وہ ایک ایسے نوجوان میں کیسے تبدیل ہوا کہ اس نے اتنا شدید نوعیت کا جرم کر لیا, اور جو اس کا انداز تھا مرڈر کا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. وہ ایک نارمل وے میں نہیں کیا اس نے, مینس کہ اس کی پرسنالٹی کے ایشوز تھے. تو ان پہ ایک پڑھے لکھے والدین کو یہ اویئرنیس کیوں نہ ہو سکی کہ اگر ہم اپنے بچے کو A to Z ہر چیز بہترین پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہم اس بچے کی شخصیت کو کیوں نہیں بہتر کر رہے, اس کے جو شخصی مسائل تھے ہم ان پہ کام کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ والدین اور بچوں میں ایک وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کیوں ڈیولپ ہوا. پلس اگر وہ ہو بھی گیا تو والدین نے, اتنے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ والدین نے اس گیپ کو کور کرنے کی یا اس گیپ کو دور کرنے کی یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں کہ نور مقدم کو ہی لے لیجئے. اب والدین وہ افراد ہوتے ہیں کسی بھی بچے کے لیے یا کسی بھی اولاد کے لیے کہ شاید ان کا جو لو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. بالکل. ان کی محبت غیر مشروط ہوتی ہے. بالکل. ماں کس طرح سے 9 ماہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے کتنی اذیت کے ساتھ جنم دیتی ہے, پیدا کرتی ہے, پھر اس وقت سے لے کے آخری وقت تک جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا, خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا, اس کی خوراک, اس کے لباس, گرمی سردی سے بچانا, دھوپ سے بچانا, اس کو ہر چیز سے محفوظ رکھنا, یہ وہ معاملات ہیں جو والدین ہی کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بغیر کسی کنڈیشن کے, بغیر کسی شرط کے. تو پھر جب وہ اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ والدین اس پوائنٹ پر آ کر کیوں نہیں کام کرتے کہ وہ بچے کی تربیت پر بھی دھیان دیں, کہ ہم اپنے بچے کو ایسی مثبت شخصیت بنائیں کہ جس کو صحیح غلط کا پتہ ہو, جس کو گناہ ثواب کا پتہ ہو, اور پلس جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میں نے اپنی شخصیت کو کس طرح سے نکھارنا ہے. بنیادی ایتھکس, میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ والدین کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں, ہمارے کئی پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز جن کے والدین گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, الٹریٹ ہوتے ہیں, انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, لیکن ان کے بچے آج اتنے کامیاب اعلیٰ عہدوں پہ ہیں. تو وہ والدین تو پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن انہوں نے بچوں کو کس طرح سے وہ روایات سکھائیں, وہ اقدار سکھائیں کہ بچے آج ایک مقام پر ہیں, ان کا ایک باعزت ایک ایسا رتبہ ہے معاشرے میں کہ سب ان کی عزت کرتے ہیں. تو وہ بھی تو والدین تھے, انہوں نے بھی بچوں کی تربیت کی, ان کو تو کسی نے رہنمائی نہیں دی تھی, انہوں نے تو کسی اسکول میں جا کے
اس کی کلاس نہیں لی تھی کہ ہم نے بچوں کو کیسے گروم کرنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے والدین کی خود کی پرسنالٹی پہ بھی.